نہیں. نماز کے دوران اگر سترا نہ ہو اور پالتو بلی آگے سے گزر جائے تو نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی، لیکن اس بلی کو روکیں. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے ایک بکری گزرنے لگی تھی، نبی علیہ السلام نے اس کو اتنا روکا کہ سترے سے پرلی طرف ہونے سے کر دیا. تو یہ جو حدیث ہے نا مسلم شریف میں کہ اگر نمازی کے آگے سے عورت یا بچہ یا گدھا گزر جائے تو نماز توڑ دیتا ہے، یہ توڑنا ان معنوں میں نہیں ہے. اس کی سیدہ عائشہ نے پھر بریفنگ کی ہے کہ وہ یعنی وہ توجہ کو بانٹ دینے والی چیز ہے. ٹھیک ہے نا جی، نماز ہو جائے گی آپ کی. کسی آفس کی مسجد میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ جماعت میں شامل نہ ہو سکیں تو دوسری جماعت کروا سکتے ہیں؟ ہاں کروائیں. وہ تو مسجد بیت ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جگہ تنگ نہ ہو، تنگ والا رول ہے تو بالکل کرائیں. اگلا سوال ہے، آج کل پاکستان میں عموماً اور صوبہ سندھ میں بالخصوص پاگل کتوں کو مارنے کی مہم بڑے زور و شور سے جاری ہے، کیونکہ ان کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے درجنوں قیمتی جانوں کا نقصان ہو چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا محکمہ صحت کی ویکسین کو مینج نہ کر سکنے والی نااہلی کی سزا ان کتوں کو دینا درست ہے؟ کتوں کو مارنے اور پالنے سے متعلق اسلام ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں. شکریہ. دیکھیں جی، کتوں سے متعلق مسکنسیپشن ویسے بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ایک طرف لبرل قسم کے اسکالرز ہیں جو کتوں سے متعلق احادیث کی جھوٹی تعویلات کرتے ہیں. دوسری طرف جو آرتھوڈاکس قسم کے علماء ہیں، بڑے ریجڈ فنڈامنٹلسٹ قسم کے، ان بچاروں میں فقہ کی کمی ہے، وہ ساری حدیثیں پبلک کے سامنے لے کر نہیں آتے. اس لیے لوگوں کو کتوں سے متعلق احکامات سمجھ نہیں آتے. اس ایشو کو بھی میں ریزالو کروں گا، لیکن جو آخری اس کا پورشن ہے نا کتوں سے متعلق، کتے سے اسلام کو کوئی چیڑ نہیں ہے. یہ کتا پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. دنیا میں اگر کوئی شر بھی ہے نا وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی. اسلام نے خنزیر کھانے کو حرام قرار دیا ہے قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر، لیکن سورہ نحل کے اندر بھی. لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ جو بھی خنزیر نظر آئے اس کو مار دو. سب سے زیادہ اگر مقبوض جانور ہے تو یہ خنزیر ہی ہے نا. اور مسلمان کی جبیلت میں اس کی ایسی نفرت ہے کہ پکے بے نمازی جنہوں نے کبھی عید بھی نہیں پڑھی ہوتی، جمعہ تو چھوڑ دیں، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب اتنے سال میں رہا ہوتے کدے خنزیر دا گوشت نہیں کھاتا. یعنی یہ چیز کتنی. ویسے اس کا ایک ورسٹ ورژن بھی ہے. اگر آپ رشین سٹیٹس جو آزاد ہوئی تھیں اب تو کچھ بہتری آ گئی ہے، وہاں پہ مسلمان اور کافر کا فرق صرف اتنا رہ گیا تھا کہ مسلمان بسم اللہ پڑھ کے خنزیر کا گوشت کھاتا تھا اور غیر مسلم بغیر بسم اللہ کے. ظاہر ہے قرآن کے اوپر پابندی لگ گئی، مسجدوں پہ تالے پڑ گئے. 90 سال تک کمیونزم نے کتنا اسلام کو، یہ تو اب جب یہ رشین سٹیٹس آزاد ہوئی ہیں، سعودی عرب نے وہاں پہ پیسہ لگایا، قرآن کے ترجمے رکھے، مسجدیں بنوائیں. اس طرح سے میں سعودی حکومت کی کئی چیزوں کے اوپر بڑی تنقید کرتا ہوں، لیکن یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اسی طریقے سے حاجیوں کو جو مفت قرآن دیتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جس ملک سے تعلق رکھنے والا مسلمان آتا ہے اس کو اسی کا ترجمہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ قرآن کم از کم پڑھے. تو خنزیر کے بارے میں بھی یہ نہیں کہ جہاں پایا جائے تو قتل کر دیا جائے. کتے والا معاملہ جو ہے وہ تو اس سے بہت بہتر ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے شکاری کتوں کا باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ کتوں کو اللہ کا نام لے کر چھوڑو اور وہ جو شکار کریں اللہ کا نام لے کے اسے کھا لو. شکاری کتوں کا قرآن میں ذکر موجود ہے. تو کتے سے تو اسلام کو کوئی چیڑ نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم شکاری کتا جو سدھایا ہوا ہو اس کو چھوڑو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو. جب وہ کوئی شکار کرے اور وہ زندہ شکار کر کے لے آئے تو بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اسے ذبح کر لو. اور اگر وہ مردہ حالت میں شکار کو لے کے آئے، یعنی اس نے پکڑ کے اس کو مار دیا، بشرطے کہ اس نے اس میں سے کچھ کھایا ہوا نہ ہو، تو بسم اللہ پڑھ کے اس کو بھی کھا سکتے ہو. ذبح کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر وہ کتے نے مارا ہے نا اسے اور وہ اللہ کا نام لے کے چھوڑا گیا تھا تو اس کا شکار بھی حلال ہے. اور آپ نے صاحب فرمایا اگر اس نے کچھ حصہ اس کا کھا لیا ہے
پھر تم اسے نہ کھاؤ کیونکہ وہ کتے نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں کیا. لاجیکل بات ہے. اور پھر اسی بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر تم تیر چلاؤ اور شکار کو وہ تیر لگا اور تمہیں شکار ملا نہیں، ایک دن بعد وہ شکار تمہیں ملے اور تم دیکھو کہ اس کے اوپر اس تیر کے لگنے کا زخم کا نشان موجود ہے، تو تم یہی ازیوم کرو کہ وہ اس زخم سے مرا ہے، لہذا وہ جانور تمہارے لیے حلال ہوگا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں بشرطے کہ اس کے گوشت میں تعفن نہ پیدا ہو جائے. ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے نا، پھر وہ گل سڑ جائے. سائبیریا میں کریں گے تو 1 سال بعد بھی اٹھا لیں تو وہ گلا سڑا نہیں ہوگا، لیکن یہ عام علاقوں کی بات ہو رہی ہے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے تیر چلاتے ہیں تو اس کے مرنے سے پہلے چھری پھیرنا ضروری نہیں ہے. بعضوں کے دماغ میں ہے کہ وہ مرنے سے پہلے چھری، وہ چھرے والی بندوق سے بھی شکار کر رہے ہوتے ہیں نا. اچھا، بندوق کے اوپر پھر اختلاف آیا کہ جی سورۃ المائدہ میں آیا کہ جو جانور پتھر لگنے کے صدمے سے مر جائے وہ حرام ہے، جو شروع میں وہ 11 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. تو علماء میں اختلاف شروع ہوا کہ یہ جو گولی ہے یہ بھی پتھر کے ایکویلنٹ ہے، تو اس لیے گولی سے جو جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کیا جاتا ہے اس کو تیر پہ قیاس نہیں کریں گے، پتھر پہ کریں گے. جبکہ دوسری طرف علماء نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم تیر پہ اس لیے قیاس کریں گے کہ گولی صرف صدمہ نہیں دیتی بلکہ چیرتی بھی ہے، جسٹ لائک چھری اور تیر کے، کیونکہ خون نکالتی ہے نا. تو یہی رائے مضبوط ہے، میجارٹی علماء کی یہی رائے ہے کہ جو گولی سے بسم اللہ پڑھ کے شکار کیا جاتا ہے، گولی لگے گی جانور کو، وہ جانور اس گولی کے لگنے سے مرا، اس کا خون جتنا بھی، اور وہ گولی ضروری نہیں کہ ادھر ہی لگے، وہ کسی بھی جگہ اس کو جسم میں لگ گئی اور اس کا خون نکلا اور اس خون نکلنے سے وہ آٹومیٹکلی مر گیا، آپ کے پہنچنے سے پہلے بھی مر گیا، آپ کو اس کو تکبیر پڑھ کے ذبح کرنا ضروری نہیں، وہ جو پہلی تکبیر ہے وہ کافی ہے. لیکن اگر گولی چلاتے وقت آپ نے تکبیر نہیں پڑھی تو اب وہ جانور حرام ہوگا، الا یہ کہ وہ زخمی حالت میں آپ کو ملے اور آپ تکبیر پڑھ کے اسے ذبح کر لیں. یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم میں موجود ہیں جس میں آپ کو ایک رولز بتا دیے گئے ہیں کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر شکار کرنا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس شخص نے ریوڑ کی حفاظت یا شکار کرنے والے کتے کے سوا کوئی کتا پالا تو اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 2 قرات اجر کم ہو جائے گا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جو شخص جنازہ پڑھتا ہے اسے 1 قرات اجر ملتا ہے، اور جو دفنا کے بھی آتا ہے اسے 2 قرات اجر ملتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. تو کتا پالنا گھر میں صرف 2 وجوہ کی بنا پہ ہو سکتا ہے. نمبر 1 حفاظت کے لیے، اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر. اور نمبر 2 شکار کرنے کے لیے سدھائے ہوئے کتے. باقی جو آج کل انگریزوں کی دیکھا دیکھی لوگوں نے پالتو کتے پالنے شروع کر دیے ہیں اور گھروں کے اندر گھسا لیے ہیں، اس طرح کتے پالنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. یہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، آپ بلیاں پالیں، اس کی اسلام میں اجازت ہے. بکریاں پالیں، مرغیاں پالیں، میں نے خود رکھی ہوئی ہیں مرغیاں، تو وہ یہ سارے پیٹس آپ پال سکتے ہیں. کتا پالنے کی آپ کو اجازت اگر ہے تو صرف 2 وجوہ کی بنا پر، حفاظت کے لیے یا آپ نے شکاری. ظاہر ہے شکار والا تو بہت کم ہی معاملہ ہوتا ہے، جن لوگوں کی ایکسپرٹیز ہے وہی کرتے ہیں، اس کے سوا آپ کتا نہیں پال سکتے. اس معاملے میں یعنی نبی علیہ السلام نے بہت سٹرکٹلی منع فرمایا. بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، اور تصویر وہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، عام تصویریں نہیں. میرا تصویر کے اوپر، ڈراموں کے اوپر اور سٹیچوز کے اوپر، بتوں کے اوپر ایک کلپ پچھلے دنوں ریکارڈ ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسلامک رولنگز اباؤٹ پکچرز. ایسی تصویر جس کی لوگ عبادت کرتے ہو یا کتا رکھا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ بخاری مسلم دونوں میں. حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک بڑی حیرت ناک حدیث ہے کہ سیدہ میمونہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات کو میرے پاس آئے گا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے وعدہ کر کے جائے میرے پاس نہ آئے، لیکن وہ نہیں آیا. تو میرے دل میں اس کا کھٹکا ہوا
تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر مطلع کیا کہ میری چارپائی کے نیچے ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کتے کو اپنی چارپائی کے نیچے سے نکلوا کے گھر سے باہر نکالا. تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے. ان کا یا رسول اللہ میں اسی کی وجہ سے نہیں آیا تھا کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں. تو وہ کتا نبی علیہ السلام نے وہاں سے نکلوایا تو جبرائیل علیہ السلام آئے. مدینے کا کتا. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے نا سگے مدینہ, یہ کہتے ہیں ہم مدینے کے کتے ہیں. سر مدینے کا جو اوریجنل کتا ہے نا, اوریجنل ڈاگ, اوریجنل سگے مدینہ, وہ اگر نبی علیہ السلام کی چرپائی کے نیچے ہونا تو نبی علیہ السلام اس کو نکال کے باہر کرتے ہیں. اس زمانے میں ایسا ہو جاتا تھا, گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے, سمپل پردے ہوتے تھے, تو وہ جانور آ جاتے تھے گھروں میں. ابھی بھی آپ گاؤں ایریا میں جہاں پہ دروازے نہیں, آپ ذرا انٹیریئر بلوچستان میں چلے جائیں, آپ کو لگے گا 1000 سال پرانی آپ زندگی میں آ گئے ہیں. یہ ساری کی ساری یاشیاں اسی بیلٹ میں ہیں, لاہور سے لے کے تو پنڈی تک.